اس کے ساتھ ہی ٹائیگر کے پاؤں نے بھی حرکت کی تھی۔ اس کی ایڑی دید ربائی کے گرتے ہوئے جسم میں اپنا ہدف تلاش کر چکی تھی۔ اگرچہ دید ربائی کا پیٹ پھٹ جانا ہی کافی تھا، لیکن ٹائیگر ان لوگوں کے سلسلے میں کوئی لاپرواہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بے حد خطرناک لوگ ہیں اور ذرا سی مہلت انہیں ہلاکت خیزی میں کامیابی عطا کر سکتی ہے۔ اسے اپنا بایاں بازو اب بھی دکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ چوٹ اسے ہنگری کے سلسلے میں ذرا سی لاپرواہی کے نتیجے میں آئی تھی۔ جو کچھ بھی تھا بہت تیزی میں پیش آیا اور ختم بھی ہو گیا۔ دید ربائی نے ٹھوکر ماری، ضرب ٹائیگر کے کندھے پر لگی، اس کا ہاتھ آگے بڑھا، دید ربائی گرا اور پھر اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور بس۔ ٹائیگر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس نے دید ربائی کی طرف دیکھا جو میٹ پر گر چکا تھا۔ اس کے چہرے پر قاتلانہ نفرت کے تاثرات تھے جو اچانک کی حیرت اور الجھن کے تاثرات میں بدل گئے۔ اس کی آنکھیں استجاب کی زیادتی سے پھٹ گئیں۔ میٹ پر گرنے کے بعد اس کا جسم ساکت ہو گیا، لیکن آنکھیں اب بھی کھلی ہوئی تھی، حالانکہ روح کا پنچھی چند لمحے قبل اس کے جسم سے آزاد ہو کر پرواز کر چکا تھا۔ ٹائیگر چونک پڑا۔ اسے یاد آیا کہ دید ربائی جیسے ٹیچر نے اتنی احمقانہ حرکت کیوں کی۔ یہ بھی بالکل ویسی حماقت آمیز تکنیک تھی جیسی کہ ہنگری نے اس کے خلاف آزمائی تھی۔ اس نے اسے خودکشی کرنے کے مترادف قرار دیا تھا، گویا خودکشی کرنے والی تکنیک کے ذریعے دوسرا آدمی اس کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر گیا تھا اور اسے معلومات نامی کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ یکایک اسے ایک نئی تکلیف کا احساس ہوا۔ وہ جوش غضب میں اپنے دائیں کندھے کے عضلات کو بھول گیا تھا۔ اسے اس کندھے کے عضلات کو نرم کر لینا چاہیے تھا۔ اب اس کندھے میں آگ سے لگی محسوس ہو رہی تھی، اسی جگہ جہاں دید ربائی کے پاؤں سے ضرب لگی تھی۔ اس ضرب کی بجائے کندھوں کے عضلات نے ایسی تکلیف دینی شروع کر دی کہ اسے جسم کے بالائی حصے میں درد کی لہریں دوڑتی محسوس ہونے لگی۔ اس نے کندھے کو پہلو سے فضا میں بلند کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے زیادہ کامیابی نہ ہو سکی۔ تاہم وہ بغیر زور لگائے اب بھی اس بازو کو حرکت دے سکتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ بازو کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا تھا، ورنہ خفیف سی حرکت اس کے حلق سے کراہیں نکالنے میں ضرور کامیاب ہو جاتی۔ یہ تکلیف کافی دیر تک برقرار رہی۔ اسے بے اختیار اوشان یاد آ گیا جو ایسی دردوں کو منٹوں میں دور کر دیا کرتا تھا۔ ٹائیگر نے عملے استغراق اور جسم میں دوران خون میں تیزی پیدا کر کے اس درد کا علاج شروع کر دیا، کیونکہ وہ جمنازیم میں دید ربائی کی لاش چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس لاش کو ٹھکانے لگانا ضروری تھا۔ اس نے ٹریننگ سینٹر ہی میں ایک جگہ تلاش کی اور لاش وہاں پھینک دی۔ جمنازیم سے نکلتے وقت اس کا موڈ بے حد خراب تھا۔ دو انتہائی اہم آدمی اس کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے تھے اور وہ کامیابی کے قریب نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس کے دونوں کندھے ان دو آدمیوں سے مٹ بھیڑ میں تکلیف دہ ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اب جس کسی سے بھی ملاقات ہوگی اس سے بھی اسے تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ ذہن پر زور دیتا ہوا چلتا رہا۔ اس نے سوچا کہ اسے ایک بار پھر ہنگری کی بیوی جولی سے رابطہ قائم کر کے کوشش کرنی چاہیے۔ ممکن ہے کوئی اور نام یاد کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور انہی لمحوں میں اسے اوشان کی اپنے گاؤں واپسی کا خیال آ گیا۔ اس کی باتیں یاد آ گئیں اور ان باتوں سے ابھر کر وہ نام خود ہی سامنے آ گیا، نوگان، اوشان کا بھتیجا نوگان، جس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اوشان اور اس کے شاگرد ٹائیگر کو قتل کر دے گا۔ عوامی جمہوریہ کے پریمیئر کم سنگھ کے سامنے عوامی ٹینک کی تباہی اور نقصان کی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ سنگھ کا تعلق سناجو سے نہیں تھا اور نہ ہی وہ قدیم عقائد پر ایمان رکھتا تھا۔ وہ نئی تہذیب اور نئے دور کا حکمران تھا اور خود کو کامریڈ کہلوانا پسند کرتا تھا۔ وہ جنگجو ذہنیت کا آدمی تھا اور اس کا عقیدہ تھا کہ ہر خاص و عام برابری کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ جنگی وردی زیب تن کرتا تھا جس پر جنرلز کے تمغے لگے ہوتے تھے۔ اس کی کمر کے گرد سخت چمڑے کی سیاہ بیلٹ رہتی تھی۔ اس نے پوری کہانی سن کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ ماسٹر آف سناجو کے بارے میں پہلے بھی سن چکا تھا اور اس کا خیال تھا کہ ان لوگوں نے خود کو معفوق البشر ثابت کرنے کے لیے قصے کہانیاں تراش رکھی ہیں۔ وہ قدیم فن حرب کے استادوں کو ڈاکو اور قاتل قرار دیتا تھا۔ اس نے اپنے ماتحت چنگ کو بھیجا کہ جا کر کہانی کی تصدیق کرے۔ اس کا عقیدہ تھا کہ ماسٹر آف سناجو ایک قصہ پارینہ ہے اور عوامی جمہوریہ کو اس کے سلسلے میں کسی قسم کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ چنگ اس صوبے کے گورنر کے پاس جا پہنچا جس میں سناجو واقع تھا۔ گورنر بے حد خوفزدہ تھا کیونکہ یہ وہی شخص تھا جس نے حکم دیا تھا کہ سناجو کا ماسٹر اوشان ہر سال اپنے گاؤں کو جو خرچ ارسال کرتا ہے اسے بہا کے سرکار ضبط کر لیا جائے۔ وہ چنگ کے سوالوں سے گھبرا کر بولا، آخر تم مجھ سے اس قسم کے سوالات کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں شبہ ہے کہ میں اس صوبے پر حکمرانی کرنے کے قابل نہیں ہوں؟ اگر پریمیئر کو اس سلسلے میں ذرا سا بھی شک ہوتا تو تم اس صوبے کے کبھی گورنر نہیں بن سکتے تھے۔ چنگ نے جواب دیا، میں تم سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے عوامی ٹینکوں کو محض
اپنے خالی ہاتھوں سے نیست و نابود کر دیا ہے۔ یہ بات صرف میں نہیں کہتا، گورنر نے برا سا منہ بنا کر کہا، ساری دنیا کہہ رہی ہے، اور ماسٹر آف سناجو کے علاوہ کون ایسا کر سکتا ہے؟ یہ کام کوئی غیر ملکی بھی کر سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد گورنر نے دوبارہ کہا۔ اس نے اس آبدوز کی طرف اشارہ کیا جسے سناجو کے ساحل پر آلات کی مدد سے دیکھا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کا سراغ لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ چونگ خاموش رہا۔ اس نے گورنر کی کسی بات پر تبصرہ نہیں کیا کیونکہ وہ ایک سمجھدار آدمی تھا اور محتاط انداز میں اظہار خیال اس کی فطرت ثانیہ تھی۔ ذاتی طور پر اس کا نظریہ تھا کہ جب کسی بات کو غیر ملکیوں پر ڈالا جاتا ہے تو اس کا صرف یہی مطلب ہوتا ہے کہ مذکورہ افسر اپنے فرائض انجام دینے میں ناکام ہو گیا ہے اور وہ بے بسی کا اظہار کرنے کے لیے کسی غیر ملکی طاقت کو الزام دے رہا ہے۔ وہ گورنر کے ہاں سے اٹھ کر سیدھا سناجو گاؤں پہنچا جہاں ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے تھے اور ہر کوئی مسرور دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ایک بچے سے دریافت کیا، یہ سناجو نام کا آدمی کون ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ بچہ اسے گاؤں کی مرکزی گلی کے آخری حصے میں واقع ایک عظیم الشان مکان پر لے گیا۔ گاؤں بھر میں یہ واحد مکان تھا جس کی تعمیر میں قیمتی لکڑی اور پتھر استعمال ہوا تھا۔ یہ مکان یہاں کب سے دکھائی دے رہا ہے؟ چونگ نے بچے سے دریافت کیا۔ ہمیشہ سے، بچے نے جواب دیا۔ چونگ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس مکان کی تعمیر میں کئی ملکوں اور تہذیبوں کی جھلک نظر آتی تھی۔ مکان بہت پرانا تھا اور نسلوں کی تاریخ کا امین لگتا تھا۔ اس سے اوشان کی تاریخ کا بھی اندازہ ہوتا تھا۔ چونگ جدید دور کا آدمی تھا اور اسے قدیم طرز عمل سے شدید نفرت تھی۔ اس کے باوجود وہ چونکہ ایک ذہین اور سمجھدار آدمی تھا، اس لیے پرانے وقتوں کے رواج کے مطابق کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے نہ صرف جوتے اتار دیے بلکہ وہ سامنے زمین پر بیٹھے ہوئے بوڑھے کے سامنے تعظیماً جھک بھی گیا تھا۔ بوڑھے نے اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا اور بولا، تم کون ہو؟ ہمارے گاؤں کے آدمی تو نہیں لگتے۔ چونگ نے اسے بتایا کہ وہ مولیو چانگ سے آیا ہے اور کم سنگ کا ماتحت ہے۔ پھر اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ ماسٹر آف سناجو سے ملنا چاہتا ہے۔ میں ہی وہ شخص ہوں جس سے تمہیں ملاقات کی خواہش ہے، اوشان نے پروکار لہجے میں کہا۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ہاتھ ہمارے ٹینک کو بھی شکست سے دوچار کر سکتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اوشان نے جواب دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ اسٹیل انسانی ہاتھوں سے زیادہ ٹھوس اور سخت ہوتا ہے؟ سب سے بڑا ہتھیار انسان کا ذہن ہے، اوشان نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ ٹینک ایک اوزار ہے جسے انسان استعمال کرتا ہے اور کوئی ہتھیار یا اوزار بذات خود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے انسانی ذہن اس کو جب چاہے شکست دے سکتا ہے۔ لیکن کوئی احمق ترین آدمی بھی ہتھیار کی مدد سے کسی بھی ذہین ترین آدمی کو ہلاک کر سکتا ہے، چونگ نے کہا۔ ذہن کو استعمال کرنے کی بات ہے، اگر کوئی ذہین آدمی اپنا دماغ استعمال نہیں کرتا اور احمق آدمی استعمال کرتا ہے تو نتیجہ صاف ظاہر ہے۔ تم ایک ایسے آدمی کی تلاش میں یہاں آئے ہو جس کے ہاتھوں عجائبات جنم لیتے ہیں۔ یاد رکھو، انسان خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ بات مویو چانگ کے رہنے والے نہیں جانتے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا تو ان کا ٹینک کسی خالی سیپی کی طرح ریت میں دنسا ہوا نہ ہوتا۔ تمہاری باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرا شہنشاہ یہ باتیں سمجھ لے۔ میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ اوشان اس شہر میں کبھی نہیں جاتا جہاں کی عورتوں کی اکثریت طوائفوں پر مشتمل ہے۔ یہ کہہ کر اوشان نے ناگواری سے ہاتھ لہرا کر اسے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ چون نے گویا اس اشارے کا کوئی اثر نہیں لیا۔ اس نے اوشان کو شہنشاہ سے ملنے اور اس کی اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے بہت سے سبز باغ دکھائے، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ میں جانتا ہوں کہ سناجو کے ماسٹر مختلف حکومتوں کے لیے ایک رکنی فوج کی حیثیت سے ملازمت کرتے رہے ہیں۔ کیا تم ہمارے شہنشاہ کی ملازمت قبول نہیں کر سکتے؟ نہیں، ملازمت کے لیے سناجو کے ماسٹر اپنے مالی کی نیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ تم جس شہر سے آئے ہو وہاں کی عورتوں کی اکثریت، اس سے قبل کہ اوشان ایک بار پھر دارالحکومت کی عورتوں کے بارے میں کوئی نازیبا بات کہتا، چونگ نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم سناجو کے واحد ماسٹر نہیں ہو۔ ہاں، ایک بزام خود ماسٹر بھی موجود ہے، اوشان نے نفرت سے کہا۔ چونی، ونچ اور نوگان، یہ سب کے سب ایک ہی آدمی کے مختلف نام ہیں، اور وہ نوجوان میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ اوہ، تو تم نے اپنا فن اسے منتقل کر دیا ہے؟ نہیں، اوشان نے نفرت سے کہا۔ اس نے جو کچھ حاصل کیا مکاری اور بددیانتی سے حاصل کیا، اور اپنی دانست میں جب وہ ماسٹر بن گیا تو مجھے دھوکہ دے کر الگ ہو گیا۔ میں نے اپنا فن ایک ایشیائی نوجوان کو دیا ہے، وہی شمشیر سناجو کا مالک ہے۔ وہ دل کا نیک اور نیکیوں کا پیکر ہے، وہ سناجو کا بیٹا ہے۔ ٹائیگر کے بارے میں یہ چند جملے بولتے ہوئے اوشان کے لہجے میں بے پناہ فخر کے تاثرات پیدا ہو گئے تھے۔ چونگ اٹھ کھڑا ہوا۔ آتے وقت اس نے اوشان کو تعظیم نہیں دی تھی۔ اس رات وہ وہیں گاؤں میں مقیم رہا اور غور کرتا رہا۔
آخری پہر اس نے اپنے 7 فوجیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ جو کوئی بھی سناجو کو قتل کرے گا اسے فوج میں اعلیٰ منصب عطا کیا جائے گا۔ اس لالچ میں وہ 7 کے 7 اوشان کے گھر گئے۔ چونگ اپنے مسلح فوجیوں کی واپسی کا انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ سورج نکل آیا اور دھوپ پھیل گئی۔ وہ بے چین ہو کر سناجو گرانے کی طرف چل دیا اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ اوشان زندہ ہے اور ان سپاہیوں کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اوشان نے اسے دیکھا تو مسکرا کر کہا، تم جن لوگوں کی تلاش میں آئے ہو میں نے انہیں واپس زمین کے حوالے کر دیا۔ جاؤ طوائفوں کے شہر کے باسی، جاؤ اور اپنے شہنشاہ سے کہو کہ اگر وہ سناجو سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو خراج لے کر آئے۔ کس قسم کا خراج؟ چونگ حیرت سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ سب سے پہلے ہمارے صوبے سے اپنے شہر کے ناپاک خون والے تمام آدمیوں کو ہٹا دو۔ دوسرے، گورنر سے کہو کہ اس نے سناجو کی جتنی دولت زبردستی حاصل کی ہے وہ واپس کر دے اور اس کا ہرجانہ ادا کیا جائے۔ چونگ دل ہی دل میں ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ جانتا تھا کہ پریمیئر یہ شرائط پوری کرنے کے بجائے سناجو پر فوج کشی کا حکم دے دے گا۔ وہ باری دل کے ساتھ وہاں سے واپس دارالحکومت پہنچ گیا۔ چونگ واپس پہنچتے ہی پریمیئر سے ملاقات کے لیے اس کے محل چلا گیا۔ اس وقت کم سنگ اپنے چند مصاحبوں کے درمیان بیٹھا نہ جانے کن امور پر بات چیت کر رہا تھا۔ چونگ کو دیکھتے ہی اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صورتحال دریافت کی۔ چونگ نے جو کچھ دیکھا تھا اسے بتا دیا۔ یہ بھی بتائے بغیر نہ رہ سکا کہ اس نے اوشان کو قتل کرانے کے لیے 7 سپاہی بھیجے تھے جن کا اب دنیا میں نشان تک باقی نہ رہا۔ یہ سن کر کم سنگ غصے سے بھڑک اٹھا۔ لاکھ انسانی مساوات کا حامی ہونے کے باوجود وہ بغاوت کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اوشان سے اب تک جو کچھ بھی سرزد ہوا تھا وہ سراسر بغاوت ہی تھی اور وہ اس بوڑھے کو سخت ترین سزا دینا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً فوج کشی کا ارادہ کر لیا۔ تب چونگ نے اسے سمجھایا کہ سناجو کے سلسلے میں جو باتیں مشہور ہیں وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ ان میں 100% حقیقت ہے، اس لیے سناجو پر فوج کشی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح نہ صرف فوج ضائع ہوگی بلکہ فوج کا وقار بھی مجروح ہوگا۔ جو ایک بار مجروح ہو جائے تو ملک میں جگہ جگہ بغاوتیں پھیل جایا کرتی ہیں۔ علاوہ ازیں اس نے شہنشاہ کو سمجھایا کہ صدیوں سے سناجو شہنشاہوں اور صاحب اقتدار لوگوں کو ہی قتل کرتے آئے ہیں اور یہی ان کا پیشہ بھی ہے۔ یہ سن کر کم سنگ غصے سے کانپنے لگا۔ تمہیں یہ سب باتیں کہاں سے اور کیسے معلوم ہوئی؟ وہ برہمی سے چیخ پڑا۔ میں ان لوگوں کو ڈاکوں اور قاتلوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ یہ سب کچھ میں نے ایک قدیم کتاب میں پڑھا ہے۔ چونگ نے ادب سے جواب دیا۔ یہ سن کر کم سنگ سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور کہا کہ وہ سناجو جائے گا اور اوشان سے بنفس نفیس ملے گا۔ پہلے تو چونگ نے اس بات کی مخالفت کی، پھر اس نے تائید میں سر ہلا دیا کیونکہ شہنشاہ کا خیال تھا کہ اوشان کا منہ بند کرنے کی آخری صورت یہی ہوگی تاکہ اس کے مطالبات پورے کر دیے جائیں۔ وہ اس سلسلے میں سوچے گا۔ چونگ شہنشاہ کو لے کر دوبارہ سناجو پہنچ گیا۔ اس نے اوشان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی جوتے اتار دیے اور قدیم رواج کے مطابق جھک کر اوشان کو تعظیم دی، جبکہ کم سنگ اکڑا رہا۔ اس نے اپنے ماتحت کو جھکتے دیکھا تو کھوپڑی غصے سے ابل پڑی۔ اس نے فرش پر نفرت سے تھوک دیا، جس پر اوشان نے کہا، گھوڑوں اور سوروں کی رال ٹپکتی ہے اس لیے انہیں استبل میں رکھا جاتا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اس کمرے کی بجائے استبل میں چلے جاتے، میں وہاں تم سے ملاقات کر لیتا۔ بوڑھے آدمی، کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں کم سنگ ہوں، حاکم وقت اور شہنشاہ کم سنگ، اور شاید تم نہیں جانتے کہ جس گھر میں تم نے تھوکا ہے میں اس گھر کا مالک اوشان ہوں۔ اوشان نے بھی جواباً شاہانہ وقار سے جواب دیا، اپنی زبان کو لگام دو بوڑھے۔ کم سنگ پاؤں پٹک کر بولا، میری زبان تمہاری طرح رال نہیں ٹپکاتی، تم نے شاید یہ آداب اپنے آقاؤں روسیوں سے سیکھے ہیں، تم ایک ڈاکو ہو اور قدیم زمانے کے مسخرے ہو۔ کم سنگ نے کہا۔ غصے کے مارے اس کی بری حالت ہو رہی تھی اور اسے یہ بھی احساس نہیں رہا تھا کہ وہ کس جگہ اور کس قسم کی بات کر رہا ہے۔ کیا تم شمالی علاقے کے شہنشاہ نہیں تھے؟ اوشان نے کہا، میں تمہیں بالکل اسی طرح ہلاک کروں گا جس طرح رات کے کھانے کے لیے کسی بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھے ہوئے ہوں۔ کوئی آدمی رایا میں سے شہنشاہ سے اس قسم کی باتیں کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ کم سنگ غرایا، تم مجھ پر شمالی علاقے کی شہنشاہیت کا الزام لگا رہے ہو جبکہ میں کوریا کا خادم ہوں۔ تم سے قبل اس ملک کی خدمت کون کر رہا تھا؟ نوجوان شہنشاہ سناجو۔ جب منگول اس ملک پر حملہ ور ہوئے تھے تو کون خدمت کر رہا تھا؟ سناجو۔ جب چینی شہنشاہ نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بچا دی تو کون خدمت کر رہا تھا؟ سناجو۔ اور جب جاپانی شہنشاہوں نے یہاں حملہ کیا تھا تو خدمت کر رہا تھا؟ سناجو۔ وہ سب کے سب جا چکے ہیں جبکہ ہم آج بھی یہی ہیں اور کم سنگ کے جانے کے بعد بھی ہم یہی ہوں گے۔
کوریا کو بالآخر ایک تم جیسا لیڈر مل گیا ہے، لیکن تم مویو چانگ کے باشندے ہو جہاں عورتوں کی اکثریت بد کردار ہے، اس لیے تمہارے خون کے بارے میں شبے کا اظہار کرنے میں مجھے تامل نہیں۔ تم جیسا شخص ہمارا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ اوشان کی باتوں نے کم سنگھ کو جڑوں تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بیٹھ گیا، لیکن اس نے بیٹھنے سے قبل نہ تو جوتے اتارے تھے اور نہ ہی قدیم رواج کے مطابق جھک کر میزبان کو تعظیم دی تھی۔ اوشان مسلسل بول رہا تھا اور کم سنگھ خاموش تھا، کیونکہ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ سناجو کا یہ استاد عقل و دانش میں کسی سے کم تر نہیں ہے۔ تم یہاں سناجو کی عقل و دانش کی تلاش میں آئے ہو، ورنہ ایک شہنشاہ کا کسی ایسی جگہ کیا کام ہو سکتا ہے؟ اوشان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کم سنگھ نے پہلی بار اوشان کی اس بات پر اسبات میں سر ہلایا۔ تم نے مجھے رایا، ڈاکو اور قاتل کہا تھا؟ کم سنگھ نے تائید میں گردن ہلا دی۔ جبکہ تم نہیں جانتے کہ یہ خطابات در حقیقت کس کو دیے جانے چاہیے۔ کیا میں نے سناجو کا علاقہ روسی تحویل میں دے دیا ہے؟ کیا میں نے چینیوں سے کوئی گٹھ جوڑ کیا ہے؟ تم جن حکومتوں کا حوالہ دے رہے ہو وہ ہماری ہمدرد ہیں، ان سے ہمیں اسلحہ ملتا ہے اور ان کی فوجیں ہماری حمایت میں ہمارے دشمنوں سے لڑتی ہیں۔ کم سنگھ نے جواز پیش کیا۔ اوشان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ تم یہ کیوں بول رہے ہو کہ وہ لوگ ہتھیار کیوں دیتے ہیں اور ان کی فوجیں ہمارے لیے کیوں لڑتی ہیں؟ صرف اس لیے کہ جن ممالک کو تم اپنا دشمن سمجھتے ہو ان سے در حقیقت ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ان سے جو بھی کوئی اختلاف ہے وہ حلیف ممالک کی وجہ سے ہی ہے۔ یہ سن کر کم سنگھ کے حلق سے ایک گرجدار قہقہہ نکل گیا۔ اس نے چونگ کی طرف دیکھا اور بولا، اس شخص کے پاس مکمل نظریہ ہے۔ کس نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ غدار ہے؟ ہمیں جنوب میں رہنے والے اپنے بھائیوں کے بارے میں ہمدردی سے سوچنا چاہیے۔ وہ ہم ہی میں سے ہیں۔ ان کے اور ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے نفرت کی دیواریں کھڑی کی گئی ہیں۔ چونگ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس سے پہلے اس نے کوریا کے کسی باشندے کو اتنی جرأت مندی سے جنوب کے لوگوں کی حمایت کرتے نہیں سنا تھا۔ اس نے شہنشاہ کی طرف دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کم سنگھ نرمی سے مسکرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میں بھی اس سلسلے میں اسی انداز میں غور کرتا رہا ہوں۔ علاوہ ازیں میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کر دوں گا کہ میری پیدائش مویو چانگ میں ہوئی تھی۔ میں ہمہنگ کا باشندہ ہوں۔ اوشان کی آنکھوں میں نرمی پیدا ہو گئی۔ وہ ایک شاندار قصبہ ہے اور میں وہاں کے لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ سناجو بھی ایک ایسا ہی شاندار قصبہ ہے، کم سنگھ نے جواباً کہا، اور میں اب اس کے لوگوں کو پسند کرنے لگا ہوں اور میرا تعلق پیکوم سے ہے۔ چونگ نے جلدی سے اپنی پوزیشن صاف کرنے کے لیے کہا، پیکوم میں میرے کئی دوست ہیں۔ اوشان نے مسکرا کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں مزید نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ کم سنگھ اٹھا اور اس نے اپنے جوتے اتار دیے اور جھک کر اوشان کو قدیم انداز میں تعظیم دی۔ پھر سوچنے لگا، اس عظیم شخصیت کے بارے میں مفاد پرستوں نے اس کے کان بھرے تھے۔ حالانکہ اوشان سونے کے دل والا آدمی ہے، میں نے سنا ہے کہ تم کسی سفید فام کو اپنا فن منتقل کرتے رہے ہو۔ اس نے ایک اور نکتہ اٹھایا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ سناجو کے سلسلے میں اس کا قلب و ذہن پوری طرح صاف ہو جائے۔ اوشان خاموش رہا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے شہنشاہ کے انداز و اطوار سے پتہ چلا لیا کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے اور اسے گمراہ کیا گیا ہے۔ وہ اسے الجھ کر کچھ تو خون نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس طرح سناجو کے کئی بے گناہ بھی مارے جائیں گے۔ اگر صرف اس کا اپنا ہی مسئلہ ہوتا تو وہ اس شہنشاہ کی کھوپڑی توڑ کر اس کے ہاتھ پر رکھ کر اسے واپس دارالحکومت بھیج چکا ہوتا۔ اوشان جانتا تھا کہ اگر وہ صرف اس معاملے میں پریمیئر کو ہم خیال بنانے میں کامیاب ہو گیا تو سارے ہی اختلافات پل بھر میں دور ہو جائیں گے اور یہ انقلابی صورتحال کسی بھی ایک شخص کو مزید خون بہائے بغیر قابو میں آ جائے گی۔ اس نے ذہن میں مناسب ترین الفاظ کا ذخیرہ کیا اور بڑے ہی متاثر کن انداز میں بولا، میرے گاؤں میں، میرے اپنے خاندان میں کوئی بھی اس کا اہل نہیں تھا کہ میں اپنا فن اسے منتقل کرتا۔ ان مستحق لوگوں میں نفرت، لالچ اور شیطانی خیالات کی بھرمار ہے۔ کم سنگھ نے سوگواری سے اسبات میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خاندانوں میں عموماً اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ وہ اوشان کے لہجے سے متاثر ہو رہا تھا اور اپنا قلب و ذہن اوشان کی باتوں میں بہتا ہوا لگ رہا تھا۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ میرے بزرگوں کا اثاثہ ہے۔ یہ خدا کی امانت ہے جسے ہمیشہ کسی ایسے ہاتھ میں دیا جا سکتا ہے جو اس کی اسی طرح حفاظت کر سکے جس طرح میرے آباء و اجداد نے کی، یا جیسے میں زندگی بھر کرتا رہا ہوں۔ کم نے اس بات پر بھی اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسے متفق دیکھ کر اوشان کو مزید حوصلہ ہوا اور وہ مزید احتیاط سے بات آگے بڑھانے لگا۔ ان مستحق لوگوں میں سے زیادہ تر گستاخ، آوارہ، بدمعاش اور نظم و ضبط کی مخالفت کرنے والے نوجوان تھے جن پر میں کسی بھی طرح بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔
کم سنگھ نے تائید میں گردن ہلا دی۔ میری بیوی اچھے خاندان سے نہیں تھی، حالانکہ وہ خود ایک اچھی عورت تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اسے باقاعدہ سازش کے تحت مجھ سے شادی پر آمادہ کیا گیا تھا۔ اس کے بدن سے کوئی اولاد نہیں تھی، یہ بھی ایک سازش ہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اوشان کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ کم سنگھ کے ساتھ ساتھ اب جنگ بھی متاثر نظر آنے لگا تھا۔ دونوں نے ہمدردی کے اظہار میں سر ہلائے اور اوشان کی طرف دیکھتے رہے۔